السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی دوست کسی پریشانی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو اور تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ کوئی بھی ہمیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کریں، اور بجائے مخلوق سے مانگنے کے اللہ سے وہ چیز مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے سے خوش ہوتا ہے، اور مخلوق جو ہے وہ دینے سے ناراض ہوتی ہے۔ اگر مخلوق سے کوئی چیز طمع رکھی جائے، کوئی چیز مانگی جائے، تو مخلوق ناراض ہو کر اگر دے بھی دے تو دل میں برا سمجھ کے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس بندے کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کتابوں میں آیا ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، کہ اس کا عنوان یہ ہے کہ بادلوں میں سے بھی آواز آئی کہ چلو مدینے، عمر نے بلایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے پاکستان میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 18 ہجری میں جزیرہ عرب میں بہت سخت قحط پڑا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں مل رہی تھیں۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے، اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گورنر مقرر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ ختم ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جب یہ تحریر سنی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے، جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا، اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کر دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے، اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا، اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے میں رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے، اور ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور اور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور کھا لوں کہ چلنے کی کچھ طاقت آ جائے گی۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا۔
یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ بکری میں خون جب ہوتا جب چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا تو خون رہا نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں مکان کے باہر تک آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل رائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعتاً یہی غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی، اپنی غلطی کی معافی چاہی اور یہ دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا چلو مدینے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر کسی قسم کی بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی بھی ہمارے اوپر آئے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ مخلوق سے مانگنے کی بجائے خالق کی طرف رجوع کریں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کر دیا کریں کہ اگر میرے اس واقعات میں پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو جایا کرے تو ضرور مجھے اس کے بارے میں مطلع کر دیا کریں تاکہ میں آئندہ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کر سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔